حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا جمعے کے وقت بولنے میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو سچا تاجر ہوگا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ الترغیب والترہیب کے اندر یہ روایت ہے۔ میرے بھائیوں، تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کا کام ہے۔ تاجروں کے سامنے بار بار ایسی صورتیں آتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے حکم کے مطابق سچائی اور ایمانداری کی پابندی کریں تو ان کو بظاہر نقصان ہوتا ہے، اور اگر سچائی دیانتداری کا لحاظ کرنے کے بجائے اپنی تجارتی مصلحت کے مطابق بازاری بات کریں تو ہزاروں لاکھوں کا نفع ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر جو تاجر اپنی تجارتی مصلحت اور نفع نقصان سے نظر ہٹا کر اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور امانت داری کی پابندی کرتا ہے، وہ خدائی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایسے ہی تاجروں کو حدیث پاک میں بشارت سنائی گئی کہ قیامت میں وہ اللہ کے مقبول ترین بندوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہ اللہ کی طرف سے ان کی سچائی اور دیانت داری کا صلہ ہوگا۔ ایک بات یہ بہت ہی ضروری بات، شریعت مطہرہ میں سامان کے عیوب اور خامیوں کو چھپانا بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہوا بازار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی وہ گندم کو بیچ رہا ہے۔ آپ نے تراوت کو محسوس فرما لیا اور اندر ہاتھ ڈالا ان گیہوں کے اندر، گندم کے اندر، تو اندر سے گیلے نکلے گیہوں، ہاتھ بھیگ گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس بھیگے ہوئے دانوں کو اوپر کیوں نہیں رکھا، لوگ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں؟ پھر فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا تعلیمات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی کہ خامی والی چیزوں کو، عیوب دار چیزوں کو سامنے رکھو اور بتا کر دو۔ جی ہاں، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور جانے لگے تو کپڑا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور جانے لگے تو کپڑا پکڑ کر کھینچا اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے بھلا سوچنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی ان کو نصیحت تھی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی سامان فروخت کرتے تھے تو عیب زدہ حصہ سامنے رکھ دیتے تھے اور اختیار دیتے تھے، چاہے یہ لے لو چاہے وہ لے لو۔ کیا بات تھی صحابہ کرام کی سچائی کی! اللہ پاک نے اس لیے ان کو اتنی برکتوں سے نوازا تھا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، ان کے سامنے ایک شخص نے 300 دینار میں اٹھنی فروخت کی۔ ابھی وہ شخص نکلا ہی تھا کہ حضرت واصلہ نے چیخ کر خریدار کو آواز دی اور پوچھا اونٹنی کس چیز کے لیے لی ہے؟ اس نے کہا سواری کے لیے۔ حضرت واصلہ نے فرمایا اس کے کھر میں تو سوراخ ہے، یہ تیز ہی نہیں چل سکتی اس کے پاؤں میں جب سوراخ ہے۔ کہا اچھا، تو اونٹنی اس نے واپس کر دی اور بیچنے والے نے 100 درہم کمی کر کے رقم واپس کی۔ پھر حضرت واصلہ سے کہنے لگا آپ نے میرے معاملے کو خراب کر دیا۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی سامان کو بیچنا جائز نہیں جب تک کہ اس کی خامی، اس کے عیب کا اظہار نہ کر دیا جائے۔ اس کا اظہار کرنا واجب ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔
موٹر سائیکل بیچنے والے، کار بیچنے والے، بھینسوں کو بیچنے والے، مشینوں کو بتلائیے، بتاتے ہیں کسی کو جو پرانی چیز بیچتے ہیں، بلکہ اس کے عیب کو چھپا کر بیچتے ہیں. تو مسلمان کی نشانی یہ نہیں ہے میرے بھائی. عیب کو چھپا لے اور خریدار کو اندھیرے میں رکھ دے اور اس کے ساتھ سودا کر لے. نہیں، اس نے ختم کر دیا اپنی سچائی کو، امانت داری کو. ایک بات اور، جھوٹ اور دھوکے سے کام نہ لے. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمارے تاجروں کے لیے بہت ضروری ہے، بازاروں سے تعلق رکھتے ہیں میرے بھائی، جو تجارت کرتے ہیں. خرید و فروخت کے کسی معاملے میں دھوکہ دہی سے کام نہ لیا جائے. اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولے.